بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں نے اپنا ٹاپک رکھا ہے وہ ہے تقریر کی تیاری۔ میں سمجھتی ہوں کہ تقریر کرنے سے پہلے تقریر کی مکمل تیاری اور جو کچھ کہنا ہے اس سے پوری واقفیت، یہ دو انتہائی اہم اور ضروری باتیں ہیں۔ آپ کی تقریر میں کوئی ایسی بات ہونی چاہیے جس سے لوگ متاثر ہوں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بات انکہی نہ رہ جائے۔ آپ یقیناً ایسے مقرروں سے متاثر ہوں گے جن کے پاس آپ تک پہنچانے کے لیے کوئی پرجوش پیغام موجود ہو، کوئی ایسا پیغام جس سے وہ آپ کے دل اور دماغ تک پہنچانے کی خواہش مند ہوں۔ تقریر کرنے کے فن کا آدھا راز اسی اہم بات میں پوشیدہ ہے۔ جب آپ ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کی تقریر میں بڑی روانی پیدا ہو جائے گی، اور یہ اسی صورت ممکن ہے جب آپ نے تقریر اچھی طرح تیار کی ہو۔ یاد رکھیں کہ تقریر کی پوری طرح تیاری نہ کرنا ایک بہت ہی خطرناک غلطی ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص بغیر ہتھیاروں کے یا بھیگا ہوا بارود اور خالی گولیاں لے کر میدان جنگ میں جائے گا تو وہ یقیناً گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گا۔ غالباً اسی لیے لنکن نے کہا تھا کہ اگر میرے پاس کہنے کے لیے کوئی بات ہمیشہ موجود رہی تو میں تقریر کرنے سے کبھی نہیں گھبراؤں گا۔ ولبسٹر نے بھی اسی بات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا تھا کہ تقریر کی نامکمل تیاری کے باوجود تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص نے آدھا لباس پہن رکھا ہو۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل تیاری کہتے کسے ہیں۔ کیا تقریر کی تیاری اسے کہتے ہیں کہ چند اچھے جملے لکھ لیے جائیں یا انہیں یاد کر لیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ کیا تقریر کی تیاری یہ ہے کہ چند ایسے الفاظ اکٹھے کر لیے جائیں جن میں آپ کی اپنی ذات کی کوئی جھلک موجود ہی نہ ہو؟ بالکل نہیں۔ تقریر کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی خیالات اور نظریات ہوں وہ آپ کے اپنے ہوں۔ ان خیالات اور نظریات نے آپ کی روزمرہ زندگی سے جنم لیا ہو۔ یہ خیالات اور نظریات آپ کے تجربات کا نچوڑ ہوں۔ تقریر کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ آپ سوچیں، غور کریں، پرانی یادداشتوں کو تازہ کریں اور ایسی چیز تلاش کریں جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہو، اور پھر اس کی نوک پلک صحیح کر کے اسے موضوع سانچے میں ڈھالیں۔ اس مقصد کے لیے صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ چاہیں تو ڈوائٹ ایل موڈی والا طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اس طریقے کے ذریعے اس نے تاریخ ساز خطبات تیار کیے۔ ڈوائٹ ایل موڈی نے بڑے بڑے لفافوں پر مختلف عنوان لکھ رکھے تھے۔ جب بھی اسے کوئی مواد ملتا یا وہ کوئی کتاب پڑھتا جس میں کوئی خاص بات ہوتی تو وہ یہ مواد متعلقہ عنوان والے لفافے میں ڈال دیتا۔ چنانچہ جب اسے کوئی تقریر کرنا ہوتی تو یہ لفافے اس کے کام آتے تھے، کیونکہ ان میں اسے اپنی تقریر کے موضوع کے بارے میں مواد مل جاتا۔ اس جمع شدہ مواد اور اپنے مطالعہ کی مدد سے وہ مؤثر تقریریں تیار کرتا رہتا تھا۔ ڈاکٹر چارلس براؤن 30-35 سال تک ہفتہ وار خطبات تیار کرتے رہے اور وعظ و نصیحت کے فن میں دوسروں کی رہنمائی کرتے رہے، لہٰذا اس موضوع پر ان کی نصیحتیں بہت کارآمد ہیں۔ میں ڈاکٹر براؤن کے چند جملے یہاں درج کر رہی ہوں۔ اپنے موضوع پر خوب غور کریں، اور اگر کوئی پادری کسی موضوع پر تقریر کرنے سے پہلے کافی عرصہ تک اس موضوع کو اپنے ذہن میں رکھے تو معلوم ہوگا کہ اس موضوع سے خود بخود نئے خیالات جنم لے رہے ہیں۔ اپنے خیالات کو محفوظ کرنے کے لیے انہیں چند الفاظ میں لکھ لیں۔ اس مقصد کے لیے صاف ستھرے کاغذ کی ضرورت نہیں، بلکہ جو بھی کاغذ کا بیکار ٹکڑا یا بیکار لفافہ آپ کو موقع پر دستیاب ہو اس پر آپ اپنے خیالات لکھ لیں۔ جو خیال بھی آپ کے ذہن میں آئے گا اسے لکھ لیں اور ذہن کو دوسرے خیالات کی تلاش میں مصروف رکھیں۔ اس طریقے سے آپ کے ذہن کی تخلیقی قوتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ محسوس کر لیں گے کہ وہ وعظ اور تقریریں لوگوں پر زیادہ اثر کرتی ہیں جو آپ کے ذہن کی پیداوار ہوتی ہیں۔ ایسی تقریروں سے خود آپ کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کی اپنی ذہنی کاوشوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔
وہ وعظ اور تقریریں جن کی بنیاد ادھار لیے ہوئے خیالات پر ہوتی ہے بے جان ہوتی ہیں۔ ان میں نہ زندگی کی حرارت ہوتی ہے اور نہ ہی ان میں کوئی خوشبو۔ لہٰذا خود کو فالو کریں، خود کو سمجھیں، خود کو باہر نکالیں۔ آپ اپنے اندر پوری دنیا ہیں۔